بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میرے اوپر 2 اور کیسز ہو گئے۔ میں 150 تو کراس کر ہی چکا تھا۔ 6 کیسز جب میں جیل کے اندر تھا، جب میں نظر بند تھا، اس وقت میرے اوپر 6 اور کیسز کیے گئے اور آج 2 اور کیسز آ گئے۔ لیکن میں صرف یہ جو کوئٹہ کا کیس ہے، میں ذرا صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مذاق ہو رہا ہے۔ یعنی اس ملک سے جو کیا جا رہا ہے سارے انصاف کے نظام سے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے۔ یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی، اخلاقی قوت پہ حکومتیں چلتی ہیں۔ اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوت پہ ہے، کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی۔ جدھر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے، یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے، وہ برطانیہ ہے۔ برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا، صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی، جب لوگوں کو کہا تھا اکٹھے نہ ہو، اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹرشپ سے۔ ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرلڈ میکملن، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اس کو ریزائن کروا دیا۔ کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر، کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں، جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے، وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے، وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا، کیونکہ وہاں انسان ہیں، آزاد ہیں، وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو۔ ہم جو آج جدھر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پہ بعد میں مرتی ہیں، پہلے اخلاقی تباہی ہوتی ہے قوم کی۔ پہلے جب ایک قوم امر بالمعروف سے ہٹتی ہے تو ادھر سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ اور جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی، تو وہ مدینہ کی ریاست پہ 2 چیزوں پہ رکھی گئی تھی: عدل اور انصاف، اور انسانیت، اور انسانیت کے ساتھ امر بالمعروف، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف ہو۔ موریلٹی کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور وہ اس لیے میں آپ کو لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں ایسے کہ جن لوگوں کی حیثیت ہی نہ ہو، وہ 2 سپر پاورز کو 15 سال کے اندر 2 سپر پاورز، ہجرت کے بعد 622 جب ہجرت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد 636 اور 27 میں 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی۔ تو کوئی انقلاب کس چیز پہ آیا تھا؟ فکری انقلاب تھا، وہ ہتھیاروں سے نہیں آیا تھا، لوگ بدل گئے تھے۔ اور آج ہم ذرا صرف دیکھ لیں کہ وہ ملک، واحد ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ بنا تھا، پاکستان۔ کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا۔ ہماری بنیاد ہی رکھی گئی تھی اسلام پہ، اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ہماری جو قرارداد مقاصد کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے اسلامی فلاحی ریاست جو کہ مدینہ کے طرز پہ چلے گی۔ اب میں ادھر سے جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، 10,000 لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے، بری طرح ان کو رکھا گیا ہے۔ جس طرح جو کہانیاں سنائی دیتی ہیں کہ ایسے ان سے کیا گیا، کھانا نہیں دیا گیا،
ان کے پیٹ خراب ہو گئے جو گندا پانی ہے جو دیا گیا ان کو جدھر 20 لوگ آتے ہیں وہاں 60 لوگوں کو بھرا ہوا. جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو ڈیتھ سیل جسے کہتے ہیں ادھر 6 لوگوں کو گھسایا ہوا ہے انہوں نے. تو ایک سیاسی کارکنوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے؟ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا. مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اتنی تعداد میں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے اور انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے. لیکن 10,000 لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گھس جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں, ان کے گھر توڑ دینا, ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جانا, جس کو میں پھر سے کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں. یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے اور مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے, لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملک یہ نہیں کرتا. ہاں, پرانے زمانے میں ہٹلر نے کیا تھا اپنے لوگوں سے جس کو کلیکٹیو پنشمنٹ, کہ اگر آپ کا جس کے پیچھے گئے وہ نہ ملے تو کسی خاندان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ لو. اور یہ پھر اسٹالن کی جو سوویت یونین تھی وہ بھی بڑا ایک خوفناک قسم کا دور تھا, ادھر ہوتا تھا. لیکن یہ کسی مہذب معاشرے میں آج نہیں ہوتا جو آج کیا جا رہا ہے. تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر. کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ایک کیس سے نکلتے ہیں ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں. عمران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا. اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے, اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. عدالتیں بلا رہی ہیں وہ نہیں آ رہا. اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت, بالکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق, ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا 90 دن کے اندر, آئین کہتا ہے. حکومت نے کوئی فکر نہیں کی. پختونخوا اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک انلیگل, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے, آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے اوپر اور وہ کیسز پہ کیسز, انتقامی کارروائی. یعنی کیئر ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یا نیوٹرل کا بھی ایک اور معنی ہو گیا, جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے اوپر. تو یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ ذرا جو لیٹسٹ میرے پہ کیس ہوا ہے, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہیں, مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کون سا کیس کون سا ہے.